بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ ناظرین، کل ضلع رحمیار خان کی تحصیل خانپور میں ایک ایسا افسوسناک ایکسیڈنٹ ہوا کہ ایک نو دولتی شخص کے بچے نے جو ہے نا وہ دولت کے نشے میں ایک ہنستا بستا گھر اجاڑ کے رکھ دیا۔ ایک بچی جو ہے نا وہ اس حادثے میں اس دنیا سے جو ہے وہ چلی گئی، اور ایک شخص کا بھی بتایا جا رہا ہے، ابھی تک کنفرم نہیں ہوا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک شخص کی جو ہے نا وہ ٹانگ جسم سے ہی علیحدہ ہو گئی تھی اس ایکسیڈنٹ میں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں کہ اس بچی جو ہے نا اس کا ایک خط بھی منظر عام پہ آیا ہے۔ صحافی ہیں جی قمر اقبال جتوئی صاحب، انہوں نے ایک جو ہے نا وہ بہت ہی بہترین صحافی ہیں، انہوں نے صحافت کا حق ادا کیا اس معاملے کے اوپر، تو میں اس کی جو ہے نا وہ تحریر بھی پڑھ کے آپ کو سناؤں گا۔ اس سے پہلے میں ذرا یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ واقعہ پیش کیسے ہوا، تو اس سے پہلے کہ میں اپنی ایک رائے ضرور دوں گا اس واقعے کے اوپر۔ اکثر میرا گزر جو ہے نا وہ یہاں ان راستوں سے ہوتا ہے، تو یہاں نو دولتی ہے نا، ان کی اولاد، دولت تو ان کے پاس آ جاتی ہے، دولت کا نشہ تو ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن یہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ بچوں کی جو ہے نا وہ تربیت کرنے میں یہ لوگ جو ہے نا وہ دولت کا نشہ کہہ لیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت دی ہوئی ہے، لیکن اسے سنبھالنے کے لیے نا جو ان کے پاس جو ہے نا وہ میرے خیال سے میں کیا کہوں کہ دولت کا نشہ جو ہے نا وہ باقی تمام نشوں سے برا ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کو دولت کا نشہ لگ جائے اور اس نشے میں اسے پتہ ہو کہ میرا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا، تو پھر ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں۔ اکثر میں ڈیزرٹ جاتا رہتا ہوں، ہمارے ادھر جو ہے نا رحمیار خان میں ایک ڈیزرٹ بنا ہوا ہے جہاں سیاح و تفریح کا ایک بہت اچھا مقام ہے، لیکن اس مقام پر نا وہی ایسی نو دولتی ہے، موٹر سائیکلوں کی ون ویلنگ کراتے ہیں، دوسروں کی جان و مال سے کھیلتے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس واقعے کو میں دیکھتے ہوئے مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس راستے کے اوپر نا ویسے ٹریفک وارڈن بھی تھوڑا کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ایک پل آتا ہے پل کے پاس، لیکن یہ تھوڑا پیچھے واقعہ آیا جو ٹریفک وارڈن شاید وہاں نہیں پہنچ پائے ہوں گے، لیکن مزید جو ہے جس طرح کی معلومات آئے گی میں بتاؤں گا۔ لیکن اب نا اداروں کو، خاص طور پہ اہل علاقہ کو اس مظلوم لوگوں کے جو ہے نا وہ سہارا بننا چاہیے۔ اس نو دولتی کا پریشر ان کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ دولت ان کے پاس ہے نا، تو شاید ہے کہ یہ دولت کا پریشر ڈال سکیں کہ صلح کرا سکیں، لیکن عوام کا یہاں امتحان ہے۔ اگر آج جو عوام جو ہے نا ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی نہیں ہوئی، تو یاد رکھیں کہ کل یہ نو دولتی کسی اور کو بھی اسی طرح کچل دیں گے، کیونکہ پھر ان کے ہاتھ کھل جائیں گے۔ اور اداروں کو چاہیے، حکومت کو چاہیے، آئی جی صاحب آپ بھی اس میں انوالوڈ ہوں کہ اس نو دولتیوں کو نا، ان کے والدین کو، ان کے اوپر قتل کے مقدمات ہوں، انہیں عبرت بنایا جائے، اور ان کی جو ہے نا وہ اب میں کیا کہوں کہ ان کی نسلوں کو برباد کر دیں تاکہ باقی عبرت بنیں۔ یہ جو نو دولتی ہے دولت کے نشے میں جو ہے نا وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں تاکہ باقی جو ہے نا وہ بچیں۔ قمر اقبال جتوئی صاحب لکھتے ہیں کہ اختر آباد فیز 3 کے سامنے ہونے والے خوفناک حادثے کی FIR تھانہ سٹی میں درج ہو گئی ہے جی۔ اس نے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب نو دولتی لوگ اپنے بگڑے ہوئے بچوں کو اس لاپرواہی سے کاریں جیپیں دیں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ میرا گھر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ خیابان اختر میں فیز 3 میں ہے، لیکن مجھے اس وقت اطلاع ملی جب زخمیوں کو اٹھا کر ریسکیو کے ایمبولینس میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ مزید وہ لکھتے ہیں کہ خیابان کی سوسائٹیز کے گارڈز نے بتایا، جو کہ عینی شاہد ہے، کہ یہ گاڑی فیز 2 سے نکلی تو بہت تیز رفتار تھی، اس کے اندر بفر فل آواز کے ساتھ میوزک چلا رہا تھا، اور تیز رفتاری کی ہی باعث لڑکے سے گاڑی بے قابو ہوئی، اس موٹر سائیکل میں جا لگی جو بالکل اپنے ہاتھ پر تھا۔ جائے حادثے میں چیخ کر کہہ رہی ہے کہ موٹر سائیکل سوار اپنی سائیڈ پر تھا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ موٹر سائیکل پر سوار چاروں افراد کی ٹانگیں کٹ گئیں، گھٹنوں سے نیچے علیشہ بی بی کی ٹانگیں کٹی اور وہ اڑ کر حباس لنک کینال سے جا گری۔ اب اس کی شاید خوش قسمتی سمجھیں کہ اس کی شلوار میں ہوا بھر گئی اور وہ لاش بن کر بھی تیرتی گئی۔ اس حادثے میں جو ہے نا وہ 1 کلومیٹر دور تک ریسکیو والوں نے نہر سے اسے نکالا۔ اچھا جی، 19 سالہ علیشہ میرے نزدیک ایک فرشتہ صفت نوجوان لڑکی ہے۔ اس کی وجہ جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ میں اگلی پوسٹ میں بتاؤں گا، یعنی وہ جو خط ہے اس کے اوپر وہ بتا رہا ہے کہ میں اس کا ایک خط بھی بتاؤں گا کہ ایسی بیٹیاں قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اگر وہ ڈوب جاتی تو اس کی لاش کئی روز بعد کئی سے جو ہے وہ پھولی اور
تعفن کے حالت میں ملتی۔ بلال احمد کی ٹانگیں بھی کٹ گئیں۔ اس کی جو ہے نا وہ چچی پروین بی بی اور اس کی بھتیجیاں فاطمہ اور علیشہ کی ٹانگیں بھی کٹ گئیں۔ یہ لوگ دین پور شریف سے عقیدت رکھنے والے تھے اور ان سے اپنے اور اپنا خاندان کے حق میں دعائیں کروانے جا رہے تھے۔ علیشہ بی بی کے ہاتھ کا لکھا ایک خط میرے پاس ہے، اس کی تفصیل جو ہے نا وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ تو قمر اقبال جتوئی صاحب اس خط کو لکھتے ہیں اگلے ہی تحریر میں کہ ایک بھیگا ہوا خط جس میں دعائیں اب بھی زندہ ہیں۔ اچھا جی، اس خط میں لکھا ہے کہ جو ایک لفظ اس میں مانگی کی دعائیں میرے نزدیک رونگٹے کھڑے کر دی، یعنی استاد قمر اقبال جتوئی صاحب کے بھی رونگٹے کھڑے ہوگی اس خط میں۔ تو اس خط میں کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو سناتا ہوں ان کی ہی تحریر میں، کہ اسے خط سمجھیں، درخواست سمجھیں یا ایک معصوم دل کے اپنے پیر و مرشد کے سامنے پیش کی گئی یادداشت، الفاظ جو بھی ہوں اس کے اندر چھپی ہوئی کیفیت دل کو ہلا دینے والی ہے۔ یہ خط علیشہ بی بی کے ہاتھ میں تھا، وہ جب نہر میں جا گری تو اس کے ساتھ یہ خط بھی بھیگ گیا۔ کاغذ کے کئی حصے پھٹ گئے، بعض الفاظ پانی میں بہہ کر مٹ گئے۔ جو الفاظ اور جملے مجھے سمجھ آئے وہ میں نے بائنہ تحریر کر دی ہیں۔ جب جہاں عبارت ناقابل فہم ہے وہاں میں اپنی طرف سے کوئی لفظ یا مفہوم شامل کرنے کی کوشش نہیں کی میں نے۔ اچھا جی، وہ لکھتے ہیں کہ غالباً عائشہ بی بی اپنے گھر والوں کو ہمراہ اپنے پیر و مرشد میاں مسعود احمد صاحب دین پوری کی خدمت میں حاضر ہونے جا رہی تھی، اور یہ خط اسی نسبت سے لکھا گیا تھا۔ اس معصوم بچی نے اپنے گھر، اپنے والد، اپنے بھائیوں، اپنی دکان، اپنے جانوروں، اپنے گھر کے اخراجات، بیماریوں اور سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کو دین و ایمان کے لیے دعاؤں کی درخواست کی تھی۔ خط کے الفاظ میں کہیں ایک بچی نے اپنے حافظ قرآن بھائی کے مستقبل نمازی بننے کی دعا کر رہی تھی، تو کہیں اپنے چھوٹے بھائیوں کے حافظ قرآن اور عالم دین بننے کی التجا، کہیں اپنے والد کو 5 وقت کا نمازی بننے کی آرزو، تو کہیں گھر کے چولہے، چھوٹی سی چائے کی دکان، دودھ والے کے قرض اور حلال روزی کے لیے دعا مانگی گئی اس تحریر میں، اس خط میں۔ یہ صرف ایک خط نہیں، یہ ایک ایسے گھر کی پوری داستان ہے جس کی ایک معصوم بچی اپنے دل میں اپنے خاندان کے تمام پریشانیاں لیے بیٹھی تھی اور ان سب کا حل دعائیں میں ہی تلاش کر رہی تھی۔ افسوس کے خط کا کچھ حصہ پانی کی نظر ہو گیا، کچھ الفاظ پھٹ گئے اور کچھ جملے ہمیشہ کے لیے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، مگر جو الفاظ بچ گئے وہ بھی اس بچی کے دل کی دنیا سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ یہ درخواست ہے، وہ التجا ہے، وہ خط ہے جو علیشہ بی بی اپنے اللہ کے حضور پہنچانا چاہتی تھی۔ تو شاید اپنے پیر و مرشد میاں مسعود احمد صاحب دین پوری کی توسط سے کاغذ بھیگ گیا، عبارت مٹ گئی، مگر اس معصوم بچی کی دعائیں آج بھی ان الفاظ میں زندہ ہیں۔ اور شاید یہی اس خط کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ پانی کا کاغذ کو بھگو سکتا ہے، الفاظ مٹا سکتا ہے، مگر ایک معصوم دل سے نکلی ہوئی دعا کو نہیں مٹا سکتا۔ تو یہ جی افسوسناک ایک واقعہ، اور مجھے اس واقعے کو سنتے ہوئے بہت تکلیف ہوئی، بہت ہی افسوس ہوا۔ ایک نو دولتی ہے، اور صحیح لکھا ہے قمر اقبال جتوئی صاحب نے، ایک بہت بڑے صحافی ہیں، کہ جب دولت کا نشہ ہو نا تو پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے جن کی بگڑی اولادیں ہوں، جو اپنی اولادوں کے اوپر جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، پھر ان کی اولادیں انہیں اس طرح ہی رسوا کرواتی ہیں۔ تو اب اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ اس بچی کے ساتھ انصاف کیا جائے، اس پورے خاندان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کوئی دولت، کوئی پیسہ جو ہے نا ان کا وہ درد، ان کی وہ تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ لہٰذا میں پھر یہی کہوں گا کہ اہل علاقہ کو اس مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کی ہر طرح کی مالی ہو جو ہے نا وہ باقی جتنی بھی مدد ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اعلیٰ حکام کو، آئی جی صاحب کو، باقی جتنے بڑے ہمارے ادارے ہیں، ہماری عدلیہ کو، کہ ان لوگوں کو تو عبرت بنائے نا، ان کی نسلوں کو عبرت بنائے، تاکہ دوبارہ کوئی پیسے کے نشے میں جو ہے نا وہ بچے پیدا کر کے ایسے سڑکوں پر نہیں چھوڑ دے گا کہ جاؤ لوگوں کو نقصان پہنچاؤ۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔